العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے نے کبھی مال نہیں گھٹایا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور عفو درگزر کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عز وجل، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضرور اونچا کرتا ہے. حدیث پاک میں 3 حقیقتوں کا بیان ہے. نمبر 1، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ مال میں برکت عطا کر کے اس کی تلافی فرما دیتا ہے، یا بعض دفعہ اس کا معاوضہ عطا کر دیتا ہے. علاوہ ازیں آخرت میں اس پر جو اجر و ثواب ملے گا اس سے تو یقیناً اس کے مالی نقصان کی تلافی ہو جائے گی. نمبر 2، انسان سمجھتا ہے کہ میں عفو درگزر سے کام لوں گا تو لوگ مجھے کمزور خیال کریں گے، اس میں میری توہین ہے. لیکن اس حدیث میں اس کے برعکس یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، کمی نہیں کرتا، کیونکہ معاف کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. یا عفو درگزر پر آخرت میں اسے جو اجر و ثواب ملے گا اس سے اس کے مقام و منزلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. نمبر 3، اس طرح تواضع کرنے والوں کی عظمت و رفعت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یا پھر آخرت میں انہیں بلند مرتبوں سے نوازے گا. وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفقی، خرچ کر، اوین فحی، اوین ضحی، ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، ولا تعی فیعی اللہ علیک. اور گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گن گن کر دے گا. اور گن گن کر اپنے پاس محفوظ نہ رکھو، حفاظت سے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا، یعنی اپنے پاس محفوظ کر لے گا. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ایک اصول کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ جزا جنس عمل سے ہی دیتا ہے.
یعنی جیسا عمل ویسا ہی بدلہ. بے حساب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو بے حساب ہی بدلہ دے گا. گن گن کر خرچ کرو گے تو وہ بھی گن گن کر ہی دے گا. اور خرچ نہ کرو گے تو وہ بھی دینا بند کر دے گا. اس حدیث پاک میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی ترغیب اور بخل اور امساک پر یعنی روک کر رکھنے پر سخت وعید ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاکیزہ حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے ولا يقبل اللہ ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تعالی صدقہ قبول ہی پاکیزہ کمائی کا کرتا ہے. فإن اللہ یقبلها بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. ثم یربیہا لصاحبہا، پھر وہ اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتا رہتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے اور بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے. فلو فا پر زبر، لام پر پیش اور واو مشدد، فلو. اسی طرح فلون فا کے نیچے زیر، لام ساکن اور واو بلا مشدد کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. معنی ہے گھوڑی کا بچہ. اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہاتھ کا ذکر ہے. فإن اللہ یقبلها بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. اس پر بغیر تعویل اور تشبیہ کے ایمان رکھنا ضروری ہے. یعنی یہ کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہیں جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہیں. ہم اسے کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، نہ اس کی کیفیت ہی بیان کر سکتے ہیں، اور نہ یہ تعویل ہی جائز ہے کہ ہاتھ میں لینا قبول کرنے سے کنایا ہے وغیرہ وغیرہ. اس حدیث سے واضح ہے کہ حرام آمدنی سے کیے گئے صدقے کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں، اور حلال کمائی سے کیا گیا کھجور کے برابر بھی صدقہ اجر و ثواب میں پہاڑ کی طرح ہو جائے گا. باب النہی عن البخل والشح، بخل اور حرص کی ممانعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں، یعنی ایسی راہ پر لگا دیتے ہیں جس کا انجام برا ہے، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہوں گا یا جب جہنم میں گرے گا۔ وقال تعالی ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور فرمایا اور جو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ واتقوا الشح، اور شح یعنی بخل و حرص سے بچو، فإن الشح اہلک من کان قبلکم، اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، اس شح نے ہی انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ انسان جب مال کا بندہ بن جائے اور اسے دنیا کی ہوس لگ جائے تو اس کے دل سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے اور وہ حصول دولت کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، حتیٰ کہ بخیل نفس کی تسکین کے لیے خون تک بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا، بلکہ اس قدر حیوان بن جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو شرعی جواز دینے کے لیے حرام تک کو حلال سمجھ بیٹھتا ہے۔ باب الایثار والمواسات، ایثار و قربانی اور ہمدردی اور غم خواری کرنے کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہی ہوں۔ وقال تعالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور فرمایا اور وہ طعام یعنی دنیاوی مال و متاع کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کے باوجود، اللہ کی محبت کی خاطر مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال، اور کہا انی مجہود، میں بھوک سے نڈھال ہوں۔ فارسل الی بعض نسائہ، پس آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف پیغام بھیجا۔ فقالت، انہوں نے جواب دیا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ ثم ارسل الی اخرى، پھر آپ نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا۔ فقالت مثل ذلك، اس نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ حتی قلنا کلہن مثل ذلك،
حتیٰ کہ سبھی نے یہی کہا، لا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضیف هذا اللیلۃ، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات کون اس کی مہمانی کرے گا؟ فقال رجل من الانصار انا یا رسول اللہ، تو ایک انصاری آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں۔ فانطلق به الى رحله، پس وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ فقال لامرأته اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی بیوی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے قال لامرأته، کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا هل عندك شيء، کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ فقالت لا، اس نے کہا نہیں، الا قوت صبیانی، صرف میرے بچوں کی خوراک ہے، میرے بچوں کا کھانا ہے۔ قال، اس نے کہا عللیہم بشیء، ان بچوں کو یا ان بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلاؤ۔ وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ، اور جب وہ رات کا کھانا مانگے تو انہیں کسی طریقے سے سلا دینا۔ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا۔ وَأَرِيهِ، اور اس پر ظاہر کرنا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَ طَاوِيَيْنِ، چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ فلما اصبح غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فقال، تو آپ نے فرمایا لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلۃ، تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوا ہے۔ اس حدیث پاک میں اکرام ضیف، مہمان کی عزت اور اس کی مہمانی اور ایثار کی ایک نادر مثال پیش کی گئی ہے۔ جسے اللہ نے بھی پسند فرمایا۔ اس سے ایثار و قربانی کی ترغیب ملتی ہے۔ جس معاشرے میں یہ جذبہ عام ہو جائے وہاں لوٹ کھسوٹ کی بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایثار سے وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں اپنی نظر کو گھمانے لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان معه فضل ظهر من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس فالتو سواری ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے دے دے
جس کے پاس سواری نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من اصناف المال ما ذكر، اور جس کے پاس زائد توشہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو. اس طرح آپ نے مختلف قسم کے مالوں کا ذکر فرمایا. حتی رأینا انہ لا حق لأحد منا فی فضل، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا زائد از ضرورت چیز میں کوئی حق نہیں ہے. مواسات اور ہمدردی کے باب میں اس حدیث کے ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خاص طور پر بحرانی دور میں ایک دوسرے کا معاون، خیر خواہ اور ہمدرد ہونا چاہیے، اور اپنی ضرورت سے زائد ہر چیز دوسرے ضرورت مند مسلمانوں کو دے دینی چاہیے. تاہم یہ حکم فرض و وجوب کے دائرے میں نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کسی کو مال جمع کر کے رکھنے کی اجازت نہ ہوتی. یہ حکم استحبابی ہے. کوئی ایسا کرتا ہے تو بہتر ہے، زبردستی نہیں. اگر مسلمانوں میں اخلاق کریمانہ عام ہوتے تو اس حکم کے استحبابی ہونے کے باوجود اس پر عمل کثرت کے ساتھ ہوتا، اور مسلمان معاشرہ اخوت و مواسات کے اعتبار سے مثالی ہوتا. لیکن اخلاق کریمانہ کے فقدان نے اس استحبابی حکم کی ساری اہمیت و افادیت ختم کر دی. اس لیے مسلمان معاشروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و تعاون کے بجائے ایک دوسرے سے بے نیازی کے نہایت سنگ دلانہ مظاہرے عام ہے، واقعات عام ہیں. فإلى الله المشتكى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.